بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. آج کی اس عظیم الشان توحید و سنت کانفرنس کے صدر امیر محترم صوبہ جمعیت اہل حدیث ممبئی جناب فضیلت الشیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظ اللہ، کوکن کے خطے کی نہایت عظیم الشان اور قابل احترام شخصیت حضرت مولانا عبدالواحد صاحب انور یوسفی اثری حفظ اللہ، اس خطے کے اس علاقے کے علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، جامع مسجد اہل حدیث پانگلولی کے ذمہ داران، یہاں کی جماعت المسلمین پانگلولی کے اراکین، عہدیداران، ذمہ داران، بزرگوں، نوجوان دوستوں، احباب، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام خواتین امت کے نام، خواتین اسلام کے نام، یہ عنوان ہے اور اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مختصر وقت میں مجھے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے اس حوالے سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبوں کو اللہ کے کلام قرآن کریم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وقت حقیقت میں اللہ کی مرضی کے مطابق بہرحال بہت مختصر رہ گیا ہے اور بہت ہی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں، بلکہ کچھ باتوں کی طرف اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اشاروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہمیں حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص امت کی ماؤں اور بہنوں کے نام کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ماؤں بہنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. میرے بھائیوں، میں دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خواتین کو بہت ہی اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. ایک زمانہ وہ تھا، دنیا کی بہت ساری قومیں، دنیا کی بہت ساری ملتیں اور دنیا کی بہت ساری تہذیبوں میں خواتین کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جو بیان سے باہر ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تفصیلات میں جانے کا وقت بالکل نہیں ہے، لیکن میں اشارہ اتنا کر دینا چاہتا ہوں کہ پچھلی تہذیبوں میں، پچھلے ادیان میں، پچھلی ملتوں میں اور ایسے دنیا کی بہت سارے ممالک میں، روم میں، ایران میں، عراق میں، چین میں، مصر میں اور آپ کے ملک ہندوستان میں اور اس کے علاوہ عرب کے خطے میں، ان تمام علاقوں میں جہاں بھی آپ جاننا چاہیں اور مثالوں کا پتہ لگانا چاہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے کہ ہم جان سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ عورتوں کے ساتھ ان تمام جگہوں پر کیا سلوک کیا جاتا تھا. میرے بھائیوں، اگر اقوال اور لوگوں کے اسٹیٹمنٹس میں آپ کے سامنے کوٹ کروں تو بہت زیادہ وقت چاہیے، لیکن اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خواتین کے سلسلے میں اس انداز کی باتیں کہی گئی ہیں کہ خواتین اس دنیا کے اندر تمام طرح کے شرور، تمام طرح کی فتنوں کا مرکز ہیں. ہر طرح کی برائی، ہر طرح کی گندگی کا سرچشمہ یہ خاتون ہے، یہ عورت ہے. ایک زمانے تک خواتین کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا کہ یہ نہ جانے کون سی مخلوق ہے، پتہ نہیں اس کے اندر روح بھی ہے یا نہیں ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ ساری گندگی اور ساری برائی کا سرچشمہ یہی خاتون ہے، یہی عورت ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خواتین کو ذلت اور رسوائی کی آخری حد تک پھینک دیں، کیونکہ اسی کے ذریعے سے دنیا میں ذلت اور رسوائی پیدا ہوتی ہے، اسی کے ذریعے سے خاندان اور ایسے ہی افراد اور اونچے لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے، ان کی توہین ہوتی ہے، ان کی تذلیل ہوتی ہے. اس انداز کی بہت ساری باتیں خواتین کے بارے میں کہی گئی ہیں اور یہ عقیدہ رکھا گیا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسی طریقے سے بہت سارے ممالک کے اندر ماضی کے اندر پچھلے زمانوں میں خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہوتا تھا کہ جیسے سامان کو لوگ بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، جانوروں کو لوگ بیچتے ہیں، بھیڑ کو، بکری کو اور دیگر جانوروں کو لوگ مارکیٹ میں لے جا کر کے خریدتے ہیں، بیچتے ہیں اور ایسے دیگر سامانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی ہے. ایسے اس خاتون کو، عورت کو بھی بیچا اور خریدا جایا کرتا تھا. ایک زمانہ تھا.
ان تمام ماحول میں اللہ رب العالمین نے انسانیت پر رحم فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا ہادی اور رہبر بنا کر کے، انسانیت کے لیے رحمت بنا کر کے، انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انعام اور ایک تحفہ بنا کر کے تحفے کی شکل میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کو اپنی سب سے زیادہ معزز اور اونچی کتاب اور آخری کتاب اللہ کا کلام قرآن کریم کی شکل میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے ذریعے سے جہاں بہت ساری برکتیں دنیا کے اندر پیدا ہوئیں، اور ایسی برکتیں، ایسے احسانات اللہ کی طرف سے آئے، ایسے انعامات اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے، اور انسانیت نے ان انعامات سے فائدہ اٹھایا کہ جس کی مثال اس کے سوا نہیں دی جا سکتی۔ یہ اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت پر جو انعام عظیم فرمایا ہے، احسان عظیم فرمایا ہے، اس کی مثال کچھ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، انہی میں سے ایک احسان اور ایک انعام اللہ رب العالمین نے امت کی خواتین کے اوپر بھی کیا۔ اللہ رب العالمین کا ایک انعام ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے ساتھ وہ جو سلوک ظلم کا، زیادتی کا، بربریت کا اور ناانصافی کا اور غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام ذلت کے کاموں سے، ذلت کی حرکتوں سے، ان تمام بے عزتیوں سے اور ان تمام قسم کی سطحی اور ذلیل اور گھٹیا حرکتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے ذریعے سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے سے، آپ کی سنت کے ذریعے سے، آپ کی سیرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عظمت کا مقام عطا فرمایا، اونچی شان عطا فرمائی۔ ان خواتین کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ایک اونچے مقام پر فائز کر دیا، ایک اونچے مقام پر اللہ رب العالمین نے قائم کر دیا۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، جسے جتنا اونچا مقام عطا فرماتا ہے اس کے اوپر اتنی ہی اونچی ذمہ داری بھی ڈالتا ہے۔ جتنا اونچا منصب ہوتا ہے، جتنا اونچا پوسٹ ہوتا ہے، اتنا ہی اونچی ذمہ داری بھی اس کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ ہم اور آپ اچھی طرح سے اس چیز کو دنیا کے اندر بھی جانتے ہیں کہ جس کا جتنا اونچا منصب ہے، جس کا جتنا اونچا پوسٹ ہے، جس کا جتنا عالی عہدہ ہے، اتنا ہی بڑی اس کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے خواتین کا مقام بلند فرمایا، اور یہ چیز صرف اور صرف زمانے جاہلیت کے اندر عربوں کے یہاں اور دیگر چند ممالک جن کے نام میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں، انہی ممالک میں اور ان قدیم تہذیبوں کے اندر ہی عورتوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد بھی جب تک سارے احکام خواتین کے سلسلے میں، عورتوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر جب تک بہت ساری ہدایات نہیں اتری تھیں، اسلام کے آغاز کی بات ہے، اس وقت تک بھی عورتوں کو وہ مقام عرب کے لوگ نہیں دیتے تھے جو اللہ رب العالمین کی تعلیمات کے بعد لوگوں نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس حوالے سے صحیح بخاری شریف کی ایک دو روایتیں ہیں، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مروی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اس حدیث سے یا ان حدیثوں سے جن کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو ان کی ذلت کے ماحول سے نکال کر کے کس اونچے مقام و منصب پر فائز کر دیا ہے۔ اشارہ کرنا چاہتا ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پچھلے ایک سال سے یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا موقع آئے جس موقع پر میں ان سے ایک مسئلہ پوچھ لوں۔ مسئلہ کیا تھا؟ وہ کون سی ازواج مطہرات ہیں، وہ کون سی امت کی مائیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے وہ کون ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مظاہرہ کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈٹ گئی تھیں اور اپنی بات پیش کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ کون سی خواتین ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں پچھلے ایک سال سے یہ سوچ رہا تھا کہ کون سا موقع آئے کہ میں حضرت عمر سے پوچھوں یہ مسئلہ کہ آخر وہ من المرأتان اللتان تظاہرت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی خواتین ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مظاہرہ کیا تھا۔ میرے بھائیوں، اس کا پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے، تفصیلات موجود ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ ان کا یہ مقصد تھا کہ یہ سوال پوچھ لیں، یہ مسئلہ پوچھ لیں حضرت عمر فاروق اعظم سے۔ کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا، کوئی موقع نہیں مل رہا تھا۔ ایک دن ہم کہیں سفر میں تھے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، اور ہم سب نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ اترے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مسواک ہم کرتے ہیں نا، عرب میں مسواک چلتی ہے، یہاں بھی چلتی ہے، پیلو کی مسواک، آراق جس کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس کا ایک کھیت تھا جہاں یہ مسواک ملتی تھی۔ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم وہاں داخل ہوئے، کسی کام سے وہاں گئے اور وہاں سے واپس آئے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے اے
اے عمر فاروق اعظم کہ آخر وہ کون سی دو عورتیں ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مظاہرہ کیا تھا؟ وہ مظاہرہ کرنے والی خواتین کون ہیں؟ وہ کون سی ازواج مطہرات ہیں؟ کہتے ہیں عمر فاروق اعظم نے جواب دیا کہ وہ میری بیٹی حفصہ ہے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ خیر، کہتے ہیں چونکہ مسئلہ سوال جو تھا وہ خواتین کے بارے میں تھا، عورتوں کے بارے میں تھا کہ وہ کون سی خواتین ہیں، کون سے ازواج مطہرات ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مظاہرہ کیا تھا۔ مسئلہ یہ تھا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کے سامنے آپ کے ازواج مطہرات کا گفتگو کے لیے کھڑے ہونا اور کسی بات کا مطالبہ رکھنا اور اس بات کو منوانے کی کوشش کرنا، اس سلسلے میں چونکہ سوال تھا، عمر فاروق اعظم نے جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد ایک بات مجھے بتانے لگے، کہنے لگے انا کننا، یہ جملہ سنیے، یہ جملہ اصل سمجھنے کی چیز ہے جس سے پتہ چلتا ہے صحیح بخاری کی روایت کے اندر کہ اسلام کے آنے کے بعد بھی جب تک اسلام کے اندر قرآن کریم کی آیات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر خواتین کے احکام، خواتین کے مسائل، خواتین کی عظمت اور خواتین کی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے احکامات نہیں آئے تھے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی، اس وقت تک صحابہ کرام بھی اس سلسلے میں بہت زیادہ خیال نہیں کرتے تھے، کیونکہ زمانے جاہلیت کا ماحول چل رہا تھا اور اسی سے نکل کر کے اسلام کے ماحول میں وہ آئے تھے، اسی سے نکل کر کے اسلام کے ماحول میں آئے تھے، اور جس طریقے سے اللہ رب العالمین کے احکام اترتے تھے، قرآن کریم کے اندر خواتین کے احکام بیان کیے جاتے تھے، ان کا مقام بتایا جاتا تھا، ان کی عظمت بیان کی جاتی تھی، اسی طرح سے رفتہ رفتہ صحابہ کرام بھی خواتین کا مقام پہچاننے لگے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مظاہرہ کرنے والی دونوں عورتیں یہی تھیں، حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس کے بعد کہتے ہیں انا کنا فی الجاہلیت ما نعد للنساء امرا، کہتے ہیں سن لو ابن عباس، ہم لوگ زمانے جاہلیت کے اندر خواتین کو کوئی مقام دیتے ہی نہیں تھے، خواتین کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے تھے، خواتین کو شمار ہی نہیں کرتے تھے کہ ان کا بھی کوئی نام ہے، ان کا بھی کوئی ذکر ہے، ان کی بھی کوئی حیثیت ہے، ہم زمانے جاہلیت میں ان کو کچھ شمار ہی نہیں کرتے تھے۔ حتی انزل اللہ فیہن ما انزل وذکرہن اللہ، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بہت ساری باتیں ذکر کی، بہت سارے احکامات بیان کیے، ان کی عظمت کے سلسلے میں بہت ساری آیتیں نازل ہوئی اور ان کے مقام اور مرتبے کو اللہ رب العالمین نے بتلایا، تب جا کر کے ہم نے ان کے مقام کو تسلیم کیا اور ان کو عزت دینے لگے، ورنہ زمانے جاہلیت کی صورتحال یہ تھی کہ ہم ان کی کوئی حقیقت، کوئی اہمیت نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے ہیں ایک واقعہ اپنا بتایا انہوں نے، کہا کہ میری بیوی تھی، میری بیوی ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، حضرت عمر فاروق اعظم کی بیوی، کہتے ہیں کہ کسی مسئلے پر میری اور میری بیوی کی گفتگو ہو گئی، کوئی بات چیت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ ہوتا یہ تھا کہ زمانے قدیم سے ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد قرآن کریم کی آیتوں میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں بہت ساری باتیں ان کی فضیلت میں بیان کی گئی، تو پہلے جب ہماری بات چیت ہوتی تھی تو بہت دب کر کے بات کرتی تھی ہماری بیویاں، ہم سے بہت دب کر کے بات کرتی تھی، گھبراتی تھی، زور سے آواز نہیں نکالتی تھی، ہم سے زبان نہیں لڑاتی تھی، لیکن جب اللہ رب العالمین کے کلام میں بہت ساری باتیں نازل ہو گئیں، سنت میں بہت ساری باتیں آ گئی، تو وہی میری بیوی جب مجھ سے بات کرتی تو بہت ایسا لگتا کہ اس کا کوئی حق ہے، اس کا کوئی حق ہے، اس کا کوئی مقام ہے، بالکل برابری کی بات کرنے لگتی اور ایسا لگتا کہ بالکل مقابلے میں کھڑی ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو ہم نے کہا اچھا تم ہی تو خواتین ہو، ماضی کو یاد کرو، زمانے جاہلیت میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، اسلام کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مقام عطا فرما دیا، تمہاری منزلت بیان کر دی، تمہاری شان اللہ رب العالمین نے بلند کر دی، وَإِنَّكَ لَهُنَاكَ، اور تمہاری اتنی جرت کی، اتنی اونچی بات کرنا شروع کر دیا تم نے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اشارہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کو عظمت عطا فرمائی ہے، خواتین کو اونچی شان عطا فرمائی ہے، خواتین کو اسلام نے وہ عزت دی ہے جو ماضی کی تاریخ میں کبھی ممکن نہیں تھی اور کبھی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا، تو اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب اتنی بات جاننے کے بعد آئیے ذرا ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خواتین ملت کو کون سا پیغام دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے پہلو ہیں جن پہلوؤں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خواتین کو، امت کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بہت سارے پہلوؤں پر پیغامات دیے ہیں، لیکن بہت ہی مختصر وقت میں، بہت ہی اختصار کے ساتھ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا اور اشارہ کروں گا۔ میرے بھائیوں، آئیے پہلے یہ ذرا دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خواتین کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اس سلسلے میں کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مثالیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صرف اشارہ کروں گا۔ آئیے نمبر 1،
آپ جانتے ہیں زمانے جاہلیت کی بہت ساری باتیں ہیں، میں اس کو بیان نہیں کروں گا، لیکن یہ بتاؤں گا کہ اسلام نے عورتوں کو کیا مقام دیا ہے، اسلام نے عورتوں کا خیال کیسے کیسے کیا ہے، کن کن پہلوؤں پر کیا ہے۔ نہ وہ آیتیں پیش کر پاؤں گا، نہ وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن صرف اشارہ کروں گا، ان سب کی آیتیں، حدیثیں، دلیلیں موجود ہیں۔ اسلام نے زمانے جاہلیت کے اس طریقے کو، جب زمانے جاہلیت میں لوگ خواتین کو بہت ہی زیادہ گری نگاہوں سے دیکھتے تھے، ناپسند کرتے تھے اور بغض اور نفرت کرتے تھے خواتین سے، یعنی بچیوں سے، بیٹیوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے آنے کے بعد اس کو منع کر دیا، ختم کر دیا، حرام کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے زمانے جاہلیت کی جو حرکت تھی اس کا نقشہ کھینچا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ زمانے جاہلیت کی یہ صورتحال تھی کہ جب زمانے جاہلیت میں کسی گھر والے کو، کسی کو بچی کی بشارت دی جاتی تھی، لڑکی کی، بچی کی خوشخبری دی جاتی تھی، اللہ فرماتا ہے ظل وجهه مسودا وهو كظيم، اس کا چہرہ کالا پڑ جایا کرتا تھا، اس کا چہرہ اتر جاتا تھا، کالا پڑ جاتا تھا، اور وہ غم میں، رنج و ملال میں، افسوس میں، حسرت میں ڈوب جایا کرتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کون سی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے، بچی پیدا ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر اس پس منظر کو اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے اس کیفیت کو حرام قرار دیا، بچیوں کی پیدائش پر نحوست، نفرت اور کراہت کا جو ماحول تھا، اللہ نے ان سب کو حرام قرار دیا، اور اللہ رب العالمین نے عورت کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ جن بچیوں کو ناپسند کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے یہ زمانے جاہلیت کے لوگ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفنا دیا کرتے تھے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا کرتے تھے، یہ سارا تماشا اسلام کے آنے کے بعد اب بند ہو جانا چاہیے۔ یاد رکھو، جس نے یہ حرکت اسلام کے آنے کے بعد کی اور بچی پیدا ہونے والی بچی کو قتل کرنے کی کوشش کی یا اسے زندہ دفن کرنا چاہا، تو اللہ رب العالمین کی اس وعید کو یاد کرو کہ اللہ قیامت کے دن پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکیوں سے پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بچیوں یہ بتاؤ، اللہ کی بندیوں بتاؤ کہ تمہیں کس جرم کے نتیجے میں دفن کر دیا گیا تھا، تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے عورت پر یہ احسان کیا، بچی جو پیدا ہوتی تھی جس کے ساتھ یہ بدسلوکی ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ حرکت کرنے والے کل اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ ان سے باز پرس کرے گا کہ تم نے کس جرم کی سزا دی ہے اور کیوں تم نے ان کو زندہ درگور کر دیا ہے یا قتل کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من عال جاریتین بنتین جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین، صحیح مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا لڑکیوں کو ناپسند نہ کرو، بچیوں کی بے عزتی مت کرو، خاتون کو بڑھنے دو، پلنے دو۔ خاتون کا مقام اللہ رب العالمین نے اسلام کے اندر بلند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فضیلت بیان فرمائی، کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کسی آدمی نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، جن بیٹیوں کو دفن کر دیا کرتے تھے، زندہ پتھر مار مار کر کے ختم کر دیا کرتے تھے، ان بچیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے، بچیاں ہی بڑی ہو کر کے امت کی خواتین بنتی ہیں، بچیاں ہی بڑی ہو کر کے 5 حیثیتوں سے اسلام کے اندر یا سماج کے اندر جانی جاتی ہیں، ماں کی شکل میں، بہن کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بیوی کی شکل میں، اور اسلامی بہن کی شکل میں۔ یہ 5 حیثیتیں ہیں عورت کی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ رب العالمین نے یہ فضیلت بیان، اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا، امت کو یہ پیغام دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ان بچیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت کیا ہے، تم زمانے جاہلیت میں دفن کرتے تھے، آج ان کے مقام کو پہچانو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، 2 بیٹیوں کی پرورش کی، پالا پوسا، تربیت تعلیم کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس کا کسی اچھے رشتے کے ذریعے سے اسے نکاح کے حوالے کر دیا، نکاح کر دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے جاء یوم القیامت انا وهو کہاتین، قیامت کے دن جنت میں اور وہ دونوں اس طرح سے ہوں گے، اس طرح سے دونوں ہوں گے جیسے میں اور جنت میں جیسے یہ دونوں انگلیاں آپ دیکھ رہے ہیں بالکل پاس ہیں، بغل میں ہیں، ساتھ میں ہیں، ایسے ہی وہ بچوں کی پرورش کرنے والا اور میں قیامت کے دن جنت میں ایک ساتھ میں ہوں گے۔ یہ فضیلت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا بچیوں کی پال پوس کرنا، بچوں کی تربیت کرنا اور انہیں بنانا، سنوارنا، نکھارنا اور انہیں عزت دینا، مقام دینا، ان کی حیثیت کو سماج میں منوانا، اس کا مقام بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے من ابتلی بشیء من هؤلاء البنات فصبر علیہن
कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इन बच्चियों में से किसी बच्ची से आजमाया जाए, यानी किसी के यहाँ बच्ची पैदा हो जाए और वो उसकी परवरिश करे बड़ी मशक्कत से, बड़ी मेहनत से, बड़ा सब्र करके, बड़ा बर्दाश्त करके उसकी तरबियत कर ले जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुन्ना लहू सित्रम मिनन नार, वो जहन्नम से बचने का जरिया बनेंगी, जहन्नम की आग से बचाने का सबब बनेंगी वो बच्चियां जिनकी परवरिश दुनिया के अंदर की जाएगी। अलगरज ज़माने जाहिलियत की का जो तरीका था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हराम करार दिया और ये कैफियत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से अता फरमाया। ऐसे ही अब इशारा करता हूं, ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग औरतों को वरासत में हक नहीं दिया करते थे। अफसोस यह है कि यह जाहिलियत तो नहीं है, लेकिन जाहिलियत का तरीका आज भी मुसलमानों में कहीं ना कहीं मौजूद है। आज भी बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, आधे आधे ईमान वाले या दुनिया परस्त, हवस परस्त लोग और माल के खूगर, ऐसा लगता है कि सारी कमाई अपने पेट में भर लेंगे या जहन्नम में लेकर के चले जाएंगे या कब्र में लेकर के जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने। मेरे भाइयों, आज भी बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज और सोसाइटी में जो बहनों को, बेटियों को और उम्मत और अपने घर की खवातीन को वरासत में हक नहीं देते, हक मार लेते हैं, उन्हें काउंट नहीं करते, उन्हें शुमार ही नहीं करते, उन्हें जोड़ते ही नहीं है कि वारिसीन में से कोई है। ये सूरत हाल है, ये ज़माने जाहिलियत का एक तरीका है जो हमारे मुसलमानों के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, तो ज़माने जाहिलियत के अंदर लोग खवातीन को, औरतों को वरासत के हक से महरूम कर दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नहीं, ये तरीका नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा कसबू वलिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून। अल्लाह ने फरमाया जैसे मर्दों को तरके का हिस्सा मिलेगा, वरासत में हक हिस्सा मिलेगा, हक मिलेगा, ऐसी उम्मत की खवातीन को भी उनकी वरासत का हक मिलेगा। मर्दों को जैसे हक मिलना चाहिए वैसी औरतों को भी हक मिलना चाहिए। ये ज़माने जाहिलियत का तरीका ख़त्म होना चाहिए। ऐसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और बहुत सारी शक्लें यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं, बहुत सारे हुकूक से लोग महरूम कर दिया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सारी चीज़ें, सारी शक्लें हराम करार दी हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आइए मैं 2-3-4 हैसियतें बयान करना चाहता हूँ कि माँ, औरत या तो माँ होती है, औरत या तो बेटी होती है, औरत या तो बहन होती है, औरत या तो बीवी होती है, या अगर इन सारे रिश्तों में अभी मुंसलिक होने के साथ साथ, इन सारे रिश्तों में मुंसलिक होने के साथ साथ वो इस्लामी बहन होती है गैर तीसरे आदमी के लिए, दूसरे आदमी के लिए। मेरे भाइयों, ये 5 हैसियतें हैं। इन सारी हैसियतों में अल्लाह तबारक व तआला ने खवातीन को बुलंद मकाम अता फरमाया है। माँ है तो उसकी हैसियत अल्लाह ने बयान फरमाई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हक के साथ वालिदैन का हक बयान फरमाया है, अपने हक के साथ वालिदैन का हक बयान फरमाया है। माँ की हैसियत मुसल्लम है। मेरे भाइयों, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कुरान करीम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर भी यह सारी बातें मौजूद हैं। एक से ज़ायद दलीलें मौजूद हैं। माँ बेटी होती है या बहन होती है, इस सिलसिले में फजीलत आप सुन चुके हैं कि उनकी परवरिश करने का क्या फजीलत है और क्या मकाम है। बीवी होती है, बीवी की हैसियत से भी अगर किसी की जिंदगी में है एक खातून, तो उसका भी मकाम है इस्लाम के अंदर। वो ना पैर की जूती है और ना वो कोई जमादात की शक्ल में है, ना वो कोई बेरूह और बेजान चीज का नाम है। उसकी एक हैसियत है, उसका एक मकाम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यफरुक मुमिनुन मुमिनतन इन करिहा मिनहा खुलुकन रदिया मिनहा आखर। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कोई मर्द अपनी बीवी को खुरदुरा न ठहरा दे, कोई मर्द अपनी बीवी की बेइज्जती न करे, उसे गंदा न ठहरा दे, उसे सिर्फ और सिर्फ ज़दोकोब न करे, बल्कि अगर उसे अपनी बीवी की कोई आदत नापसंद अगर लग रही है तो कोई आदत उसे उसकी अच्छी भी लगेगी, कोई आदत अच्छी लगेगी जैसे कोई आदत उसकी बुरी लगती है। इसलिए ये तवस्सुत के साथ, एतदाल के साथ जिंदगी गुजारना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मनफी पहलू लेकर के उसके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाए या उसके साथ जुल्म ज़्यादती को रवा रखा जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। उसके अलावा मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, खवातीन की जितनी हैसियतें हैं, हर हैसियत से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से उसकी हैसियत को, उसके मकाम को, उसके मर्तबे को मुसल्लम करार दिया है, मनवाया है और उम्मत के मर्दों को और उम्मत की खवातीन को इस बात का एहसास दिलाया है कि तुम इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर एक मकाम की मालिक हो। और ये खवातीन, हम मर्दों को भी चाहिए कि हम समझें कि इनका एक मकाम है, इनकी एक हैसियत है, हमें उन सब चीजों को समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब जहां तक पैगाम की बात है तो पैगाम के बहुत सारे पहलू हैं। एक पैगाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खवातीन के नाम इस हवाले से है कि खवातीन अपनी इज्जत
اپنی آبرو، اپنی ناموس، اپنی پاکدامنی، اپنی شرافت، اپنا حجاب، اپنا پردہ، اس سلسلے میں وہ اپنا خیال کرے. یہ ایک پیغام کی شکل ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. اور ایسے ہی دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو پیغام عطا فرمایا ہے، خاص طور سے لڑکیوں کو جو پیغام عطا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنا شریک حیات منتخب کرنے کے لیے، اپنا شریک حیات منتخب کرنے کے معاملے میں وہ آزاد نہیں ہیں. اپنا شریک حیات منتخب کرنے کے معاملے میں وہ آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح سے چاہے اپنا شریک حیات منتخب کریں. آزادی نہیں ہے ان کے لیے، بلکہ وہ ایک ضابطے کے تحت ہیں، ایک نظام کے تحت ہیں، ایک پابندی ہے. اس کی پابندی کرتے ہوئے اسے چاہیے کہ اپنا شریک حیات منتخب کرے. ایسا نہیں ہے کہ زیادتی کی ہے، جبر ہے اس کے اوپر، نہیں. آزادی ہے اس معنی کر کے کہ وہ منتخب کر سکتی ہے، اس کی رائے ہوگی، اس کا مشورہ ہوگا، اس کی خواہش کے مطابق ہوگا. لیکن جب تک یہ چیز اسلام کے خلاف نہ ہو، ولایت کے خلاف نہ ہو، اسلامی اصول اور ضابطے عقیدے اور اخلاق کے خلاف نہ ہو، اس شرط کے ساتھ ایک عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی دی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں پابند ہیں اس چیز کی کہ اللہ رب العالمین کے نظام کے خلاف نہ ہو. عقیدہ، ایمان، اخلاق، کردار، ان تمام چیزوں کو اولیت حاصل ہے. اس کے بعد اس لڑکی کو اس بات کا حق ہے کہ اپنا شریک حیات منتخب کرے، ولی کی نگرانی میں رہ کر کے نکاح کے رشتے سے منسلک ہو. اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 3، عورت کو، امت کی خواتین کو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا ہے اس حوالے سے کہ گھریلو مسائل کے اندر ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، گھر بار کے اندر ان کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، انہیں کیسے رہنا چاہیے، کیسے زندگی گزارنا چاہیے. شوہر کے حقوق کیا ہیں اس کے اوپر جو لاگو ہوتے ہیں، بچوں کے حقوق کیا ہے جو اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں، شوہر کے مال کے کیا حقوق ہے جو اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں، شوہر کے گھر کے مسائل کیا ہے جو اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں. اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک خاتون کو بہت سارے پیغامات دیے ہیں. ان تمام چیزوں کی طرف میں اشارہ نہیں، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر سکتا ہوں صرف اور صرف 5 منٹ کے اندر. میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو بیان کی گئی آپ کے سامنے، ایک عورت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دیا ہے وہ ہے اس کی اپنی ذات، اپنی ذات، اپنی پرسنالٹی، یعنی کیسے اس کی حفاظت کرے گی، عزت و آبرو کی، ناموس کی حفاظت کیسے کرے گی، کیسے باحجاب رہے گی، گھر میں رہنے کا کیا طریقہ ہے، باہر نکلنے کا کیا ضابطہ ہے، باہر نکلنے کی صورت میں اس پر کون سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں. اس حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے پیغامات دیے ہیں. نمبر 1، آئیے اللہ کے نبی نے پیغام دیا، عورت کا اصل مرکز اس کا اپنا گھر ہے. ایک عورت کا اصل مرکز کیا ہے؟ اس کا اپنا گھر ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر قرار رکھو، اپنے گھروں کے اندر ٹھہرو، اپنے گھروں کے اندر رکی رہو. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَدْ أَذِنَ اللَّهُ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ لِحَوَائِجِكُنَّ. اللہ رب العالمین نے، اے امت کی خواتین یہ پیغام سن لو، اصل مرکز تمہارا اپنا گھر ہے، اصل تمہاری منزل تمہارا اپنا گھر ہے. تم ادھر ادھر کی روشنی نہیں ہو، تم ادھر کے چراغ نہیں ہو، بلکہ تم اپنے گھر کے اندر قرار رکھو. ہاں، اللہ رب العالمین نے تم کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ جب تمہیں ضرورت پڑ جائے، کوئی حاجت آ جائے، کوئی معاملہ درپیش ہو جائے جس کی وجہ سے تمہیں گھر سے نکلنا ضروری ہو جائے، تو تم گھر سے باہر نکل سکتی ہو. ضرورت کے حساب سے جاؤ، سامان خریدنا ہے، کوئی ضرورت کی چیز لینی ہے، بازار سے سودا سلف کرنا ہے، کر سکتی ہو. لیکن یہ اصل سمجھ میں آنی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ اصل جو مرکز ہے تمہارا وہ اپنا گھر ہے. یہ نہیں کہ تم باہر گھومتی رہو، چکر لگاتی رہو. پھر اس کے بعد کون سی پابندیاں ہیں، کون سے شرائط اور ضوابط ہیں جس کی روشنی میں تمہیں اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے. تو ایک ہدایت اس پہلو پر، پہلا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر قرار ہونا چاہیے. نمبر 2، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو پیغام دیا کہ جب بھی تم گھر سے باہر نکلو گی یا محرم کے سامنے آنا ہوگا تو تم حجاب کے بغیر نہیں نکل سکتی. حجاب تمہاری ذمہ داری ہے. اللہ کے کلام قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتیں، بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی کی سنت کے اندر موجود ہیں، لیکن میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں حجاب بھی آج کے دور میں فیشن بن چکا ہے. حجاب خود بے حجاب ہو چکا ہے، حجاب خود بے حجاب ہو چکا ہے. حجاب کو ایسا ہونا چاہیے جو حجاب کا کام کر سکے. افسوس ہے اللہ کی قسم، یہ فرنگی جو ماحول بنا ہوا ہے، جو یورپ کی رنگینی ہمارے اوپر غالب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ غیروں کا جو سایہ یہودیت کا، عیسائیت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ.
اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ضرور اپنے پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلو گے، قدم قدم چلو گے، بالشت بالشت مقابلہ کرو گے، ہاتھ ہاتھ مقابلہ کرو گے، ایک دم ساتھ ساتھ، جیسا ان کا عقیدہ تمہارا عقیدہ، جیسا ان کی عبادت تمہاری عبادت، جیسا ان کا پہناوا تمہارا پہناوا، جیسا ان کا کھانا تمہارا کھانا، جیسا ان کا رہن سہن تمہارا رہن سہن، ان تمام چیزوں میں تم ضرور ضرور پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے بالکل برابر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی سے صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آل یہود والنصارى، آل یہود والنصارى افارس والروم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس کی مشابہت کی بات کرتے ہیں؟ کس کے پیچھے پیچھے ہم چلیں گے؟ کس کی نقالی کریں گے؟ کس کا طور طریقہ اپنائیں گے، اختیار کریں گے؟ کیا آپ کا مقصد یہود و نصارہ ہے؟ کیا آپ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کی پیروی کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن، اور کس کی بات کرتا ہوں؟ یہود و نصارہ ہی کی بات کر رہا ہوں۔ اور جاؤ، اللہ کی قسم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حرف حرف ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ جتنے لباس یورپ سے نکلتے ہیں ہم سب اسے پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، کتنا بھی بے حیائی کیوں نہ ہو، لیکن انہوں نے پہنا، مارکیٹ میں آیا تو ہم سب وہی پسند کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، بازار میں جا کر کے شریفانہ لباس خریدنا چاہو اپنی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اللہ کی قسم شریفانہ لباس ملنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہے نا، تو یہ رنگین فرنگی زمانہ جو چل رہا ہے، اس ماحول میں ہم سب کے سب بہے جا رہے ہیں اور غیروں کی نقالی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ عورتوں کو باحجاب رہنا چاہیے۔ وہ حجاب جو ہونا چاہیے، پردہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اندر کچھ خاص کنڈیشنز ہیں، کچھ خاص شرطیں ہیں، وہ پائی جانی چاہیے۔ یہ فیشن والا حجاب نہیں جو خود دعوت نظارہ دے، جو خود ورغلائے، جو خود بلائے۔ ایسے حجاب کو اللہ کی قسم ہے ہماری یہ گندی تہذیب حجاب کا نام دے سکتی ہے، لیکن کتاب و سنت اسے حجاب کا نام نہیں دے سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے حجاب کے حوالے سے، وہ شرطیں آپ سن لیجئے۔ پہلی شرط یہ ہے، ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی حجاب میں ان شرطوں کو مکمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام اپنے دلوں کے پنوں پر لکھیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے۔ حجاب کی شرطیں ذکر کر کے بات ختم کروں گا میں۔ سب سے پہلی بات، حجاب ایسا ہونا چاہیے کہ پورے جسم کو شامل ہو، پورے جسم کو ڈھانکنے والا ہو۔ ایسا نہیں کہ کچھ حصہ کھلا رہے، کچھ حصہ چھپا رہے، نہیں، پورے جسم کو شامل ہو۔ نمبر 2، حجاب کا کپڑا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ موٹا ہو، موٹا کپڑا ہو، پتلا نہ ہو، اتنا شفاف نہ ہو کہ حجاب پہننے کے باوجود نیچے کا کپڑا دکھائی دے، نیچے کی جھلک دکھائی دے، یا کپڑے کی رنگت دکھائی دے، جسم کی رنگت دکھائی دے۔ اس انداز کا شفاف اور پتلا کپڑا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے اس حجاب کے استعمال کرنے کا۔ نمبر 3، حجاب کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فی نفسی ہی زینت نہ ہو۔ حجاب کو ایسا ہونا چاہیے کہ فی نفسی ہی زینت نہ ہو، خود اتنا زرق برق نہ ہو، اتنا رنگین نہ ہو، اتنا اس کے اندر آج کل کے گل بوٹے نہ لگائے گئے ہوں کہ انسان کی نگاہ نہ چاہتے ہوئے بھی حجاب پر پڑ جائے، اور پھر وہ نام نہاد حجاب والی پر بھی پڑ جائے۔ ایسا ماحول نہیں بننا چاہیے، اس لیے حجاب فی نفسی ہی زینت نہ ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، چوتھی شرط یہ ہے کہ حجاب جو ہو، یعنی پردہ جو ہو، وہ کشادہ ہونا چاہیے۔ آج کل ہماری مائیں بہنیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائے اور اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنا آئیڈیل امت کی ماؤں بیٹیوں کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل کی رنگین دنیا کی یہ آبرو باختہ طوائفوں اور رنڈیوں کو بنانے کی توفیق نہ فرمائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابیات کی، تابعیات کی، ازواج مطہرات کی، بنات رسول کی اور اسلاف کرام کی خواتین کو اپنا آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ میرے بھائیوں، آج کل جو لباس، جو حجاب پہنا جاتا ہے، ہماری مائیں بہنیں، اللہ کی قسم دیکھ کے افسوس ہوتا ہے، حیرت ہوتی، اتنا چست ہوتا ہے کہ اسے نہ پہنے تو بہتر ہے۔ اندر کا کپڑا میں سمجھتا ہوں جو اصل لباس ہوتا ہے، شاید وہ اتنا چست نہ ہوتا ہو جتنا چست یہ اوپر کا حجاب کے نام سے پہنا جانے والا کپڑا ہوتا ہے۔ ایسے حجاب کی کیا ضرورت ہے جو جسم کی مفاتن کو، جسم کے نشیب و فراز کو، اونچ نیچ کو دکھائے؟ کیا ضرورت ہے ایسے حجاب کی؟ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ تو خود فتنے کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ایسے ہی ایسا حجاب ایسا ہونا چاہیے کہ مردوں کی مشابہت نہ ہونے پائے، مردوں کی مشابہت، حجاب تو چھوڑ دو، لباس ایسا ہوتا ہے۔ آج کل تو ایسا لگتا ہے کہ مردوں عورتوں کے لباس میں کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا، جیسے ٹائٹ جینس اور پینٹ
مرد پہنتے ہیں وہی عورتیں بھی پہنتی ہیں. جیسے یہ اوپر کا بنڈی اور لباس اور یہ شرٹ یا ٹی شرٹ وغیرہ جیسے ہمارے نوجوان پہنتے ہیں ایسے عورتیں بھی پہنتی ہیں. استغفر اللہ. ایسا لگتا ہے کہ مرد و عورتوں کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہے. سچ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال. لعنت ہو ایسے مردوں پر جو عورتوں جیسے بنے اور لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو مردوں جیسی شکل اختیار کریں. یہ لعنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے بھائیوں ایسے ہی عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں زیب و زینت کرنے سے بچیں. غیروں کے سامنے زیب و زینت نہ کریں, بناؤ سنگار نہ کریں. ایسی نگاہوں کی حفاظت کریں اور شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ایسے ہی غیر محرموں کے سامنے زینت ظاہر نہ کریں. ایسے ہی بات چیت میں بول چال میں بہت زیادہ نرمی کا معاملہ نہ کریں, بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ صاف ستھری گفتگو کریں, لوچ والی گفتگو نہ کریں, نرم گفتگو نہ کریں. ایسے ہی اجنبیوں کے درمیان تنہائی نہیں ہونی چاہیے. اجنبی مردوں کے بیچ میں کسی بھی ڈرائیور کے ساتھ میں, کسی بھی گاڑی والے کے ساتھ میں, کسی کے ساتھ میں بھی چل دیا, یہ طریقہ جائز نہیں ہے. یہ حرام ہے اسلام کے اندر کسی عورت کے لیے, کسی مسلمان خاتون کے لیے کہ وہ اجنبیوں کے بیچ میں جائے اور تنہا جائے, اس کا کوئی محرم اس کے ساتھ میں نہ ہو. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, تو یہ ہے سفر کرنا بھی حرام ہے غیر محرموں کے ساتھ میں, اور خلوت بھی تنہائی میں ہونا. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ما خلا اثنان الا ثالثهما الشیطان. جہاں بھی ایک مرد اور عورت اجنبی تنہائی میں ہوتے ہیں تیسرا شیطان ہوتا ہے, اپنا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں, لیکن میں معذرت چاہتا ہوں, بہت معذرت چاہتا ہوں کہ میں آگے باتیں نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم سب ایک پروگرام کے تحت بمبئی واپس ہونا چاہتے ہیں. امیر محترم ہمارا انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بات یہ کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ اللہ رب العالمین نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو پیغام عطا فرمایا ہے انہی پیغام میں سے آئے کی بات مسائل پوچھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں خواتین ملت کے نام, انہی میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ضمن میں, حیا اور حجاب کے ضمن میں, پردے کے ضمن میں, عزت و آبرو کی حفاظت کے ضمن میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ مردوں کے بیچ میں نہ داخل ہوں, یعنی مردوں کے بیچ میں مکس نہ ہو, گڑمڑ نہ ہو, آپس میں خلط ملط نہ ہو. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو عبادات کے ماحول میں بھی برداشت نہیں کیا ہے. عبادت کے ماحول میں بھی آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کی سب سے افضل صف سب سے آخری صف ہے, اور مردوں کی سب سے بدترین صف سب سے آخری صف ہے, اور عورتوں کی اور مردوں کی سب سے افضل صف اگلی صف ہے, اور سب سے بدترین صف پچھلی صف ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کو جتنا پیچھے رہیں گی اتنا اچھا ہوگا, اور مردوں کو جتنا وہ آگے رہیں گے اتنا اچھا ہوگا. میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو نماز پڑھنے کی جہاں تعلیم فرمائی, وہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو مسجد جانے کی اجازت ہے. اور ابھی شیخ محترم گفتگو کر رہے تھے مسجدوں میں عورتوں کے آنے کے تعلق سے, مجھے ایک چھوٹی سی حدیث یاد آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آئیے اسی پر بات ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی نے فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها. سب سے بہترین جگہیں, سب سے پیاری جگہیں اللہ رب العالمین کی نگاہ میں مسجدیں ہیں, اور سب سے بدترین جگہیں نبی کے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بازار اور مارکیٹ میں ہیں. آپ ذرا غور کریں اس مثال کے اندر, احبیت سب سے پیاری جگہ کی مثال دینا ہوا, اللہ رب العالمین نے مسجد کی, اللہ کے نبی نے مسجد کی مثال دیا, اور دنیا کی سب سے بدترین جگہوں کی مثال دیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بازار کا نام لیا ہے. یہی موازنہ کر کے دیکھ لو کہ سب سے بدترین جگہوں پر عورتیں جائیں بازار میں سامان لینے کے لیے, سودا کرنے کے لیے, جہاں چور ہوتے ہیں, اچکے ہوتے ہیں, لٹیرے ہوتے ہیں, پاکٹ مار ہوتے ہیں, جھوٹے ہوتے ہیں, خائن ہوتے ہیں, دھوکیدار ہوتے ہیں, غبن کرنے والے ہوتے ہیں, اس انداز کے گندے قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایسی جگہوں پر ہماری مائیں بہنیں جاتی ہیں تو وہاں پر یہ اندیشہ نہیں بیان کیا جاتا کہ وہاں پر فتنے کا اندیشہ ہے, بے پردگی کا اندیشہ ہے, اور لوگوں کے غلط تعلقات قائم ہو جانے کر لینے کا اندیشہ ہے. لیکن جو احب البلاد ہے, سب سے پیاری جگہیں ہیں, مسجد اللہ کا گھر ہے. کیوں آخر؟ اس لیے کہ یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, یہاں ذکر و اذکار کیا جاتا ہے, یہاں یہ دین کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں, یہاں کتاب و سنت کے دروس ہوا کرتے ہیں, اللہ کا فرمان قال اللہ قال رسول بیان کیا جاتا ہے. یہ احب البلاد ہے. احب البلاد میں آنے کے لیے فتنے کا اندیشہ ہے, اور ابغض البلاد میں جانے کے لیے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے.
کتنی الٹی بات ہے میرے بھائیوں. وہی کلام اللہ رب العالمین کا الا ساء ما يحكمون، کتنا بدترین فیصلہ ہے ان لوگوں کا جو یہ کرتے ہیں. یہ کتنی بدعقلی کی بات ہے اور کتنی نادانی کی بات ہے کہ سب سے بدترین جگہوں پر وہ جائیں کوئی فتنہ نہیں، اور سب سے اچھی جگہوں پر وہ آنا چاہیں تو فتنہ ہے. لیکن یہ مسئلہ ذہن میں رہے آپ کے کہ بہرحال افضل اور بہتر عورتوں کے لیے ان کی نمازیں اپنے گھروں میں ہیں، اور گھروں میں سے وہ گھر جو سب سے زیادہ اندر والا گھر ہو، سب سے اندر والی کوٹری، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے، اور یہ پیغام ہے امت کی خواتین کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ان کے سلسلے میں ہدایت ہے مردوں کو کہ اگر تمہاری عورتیں، تمہاری خواتین مسجدوں میں جانے کی اجازت مانگیں تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہیں اجازت دو، انہیں منع مت کرو، انہیں مت روکو. لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بادیوں کو، اللہ کی ان بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. یہ جانا چاہتی ہیں اور وہاں انتظامات ہیں، وہاں پر وسائل موجود ہیں، پردہ ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، اور سپریٹ جگہ موجود ہے، ان کے لیے صفائی ستھرائی، وضو خانے کا انتظام ہے، سارے راستے پرامن ہیں. تو تمہارے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ اپنی عورتوں کو نماز پڑھنے سے روکو. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کو پرمیشن دو اور وہ جائیں اور اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، عبادت کریں اور دین کی باتیں سیکھیں اور علم حاصل کریں. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اور خاص طور سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو اپنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہماری مائیں اور بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیغامات کو سمجھے جو ان کی عزت کا ذریعہ ہیں، جو ان کے مقام و مرتبے کا ذریعہ ہیں، اور انہیں دنیا میں اس سے عزت ملے گی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا کے بہت سارے فتنوں سے، بہت ساری آزمائشوں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ باتیں ہوئی ہیں اور جو بہتر ہیں، اچھی باتیں ہیں، اللہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں بری ہیں، خلاف سنت ہیں، غلط ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.